بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی صرف زبان کی تسبیح نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ تک لے جانے والی وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے انسان علم، حکمت، سکون اور معرفت کی بلند مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ درود محض الفاظ نہیں، یہ دل کا چراغ ہے، یہ روح کی غذا ہے، تقدیر کو بدلنے والی چابی ہے۔ علم لدنی وہ علم ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اس علم کی سب سے بڑی کنجی درود ابراہیمی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ علم لدنی اس وقت عطا ہوتا ہے جب انسان اپنی عقل کی حدوں سے نکل کر نور کی وادی میں داخل ہوتا ہے، اور اس وادی کا سب سے بڑا دروازہ درود ابراہیمی ہے۔ علم لدنی ایک ایسا راز ہے جو عقل کی منطق سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ وہ علم ہے جسے اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے خاص بندوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ نہ کسی مدرسے کی ضرورت ہے، نہ کسی استاد کی مجلس، نہ کسی کتاب کے ورق، بس اللہ کی طرف سے ایک نور جو دل پر اترتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کو ایسے راستے دکھاتا ہے جہاں سب کو اندھیرا نظر آتا ہے، ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دیتا ہے جو عام عقل کی پہنچ سے باہر ہوتے ہیں۔ علم لدنی دراصل دل کی آنکھ کھولنے کا نام ہے۔ یہ بصیرت ہے، روشنی ہے، ایک ایسا نور ہے جو انسان کے باطن کو جگا دیتا ہے۔ یہ علم صرف الفاظ سے نہیں بلکہ حقیقت کی خوشبو ہے۔ یہ علم صرف الفاظ نہیں بلکہ حقیقت کی خوشبو ہے، صرف معلومات نہیں بلکہ حکمت ہے۔ یہ صرف انہیں نصیب ہوتا ہے جو درود ابراہیمی اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب درود کی خوشبو دل کو معطر کرتی ہے، دل آئینہ بن جاتا ہے، اور اس آئینے پر پھر اللہ کے خزانے جھلکنے لگتے ہیں۔ یہی علم لدنی ہے، آسمانی راز، دل کا نور اور روح کی آنکھ کی بینائی۔ زندگی میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا ہر علم ایک حد تک ہے۔ آپ کتنا ہی پڑھ لیں، کتنا ہی سیکھ لیں، ایک وقت آتا ہے جب عقل کے پر کٹ جاتے ہیں، کتابوں کے صفحات خاموش ہو جاتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو عام نظر آتے ہیں، مگر ان کی زبان سے ایسی حکمت کے موتی جھڑتے ہیں جنہیں سن کر بڑے بڑے دانشور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان کے پاس کون سی ایسی کنجی ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ دلوں کو روشن کر دیتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا کیا ہوتا ہے، ایسا علم جو مدرسوں میں نہیں ملتا، ایسا علم جو استاد کے لیکچر میں نہیں آتا، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے دل پر نازل فرماتا ہے۔ اور سوال یہ ہے، وہ راز، وہ کنجی کیا ہے جس سے یہ علم نصیب ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، وہ کنجی ہے درود ابراہیمی۔ یہ وہ درود ہے جسے پڑھتے ہی آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے رحمتیں لے کر اترتے ہیں، بندے کا دل نور سے بھر جاتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس میں خود اللہ اور اس کے فرشتے شامل ہیں۔ سوچئے، جب ایک عام انسان اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کرتا ہے جو اللہ اور فرشتے پڑھ رہے ہیں، تو کیا اس کے دل پر حکمت کے دریا نہیں بنیں گے؟ تو کیا اس کے دل پر حکمت کے دریا نہیں بہیں گے؟ درود ابراہیمی محض چند الفاظ نہیں، یہ نورانی قفل کی وہ چابی ہے جو دل کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ وہ خوشبو ہے جو انسان کی روح کو مہکا دیتی ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جو جہالت کے اندھیروں میں روشنی کر دیتا ہے، اور یہ وہ راز ہے جو انسان کو عام سے خاص بنا دیتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے درود ابراہیمی کس طرح علم لدنی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب بندہ درود ابراہیمی کی تسبیح پڑھتا ہے تو حقیقت میں وہ صرف الفاظ نہیں ادا کرتا، بلکہ اپنی زبان سے آسمانوں کی طرف ایک نورانی راستہ کھول دیتا ہے۔ وہ راستہ جو سیدھا رحمت الہی کے دربار تک جاتا ہے، اور وہاں سے جواب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے پر رحمت نازل کرو۔ یہ رحمت کبھی دل کے سکون کی صورت میں آتی ہے، کبھی مشکلات کی حل کی صورت میں آتی ہے، کبھی ایسے علم کی صورت میں آتی ہے جو کسی کتاب کے ورقوں میں نہیں ملتا۔ یہ وہ علم ہے جو صرف نور سے بھرا دل ہی سمجھ سکتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ دل کو اگر آئینے کی طرح چمکانا چاہتے ہو تو درود شریف کی کثرت کرو، کیونکہ جب تک دل صاف نہ ہو علم لدنی اتر ہی نہیں سکتا۔ اور درود ابراہیمی وہ پانی ہے جو دل کے زنگ کو دھو دیتا ہے،
وہ خوشبو ہے جو دل کی سیاہی کو خوشبو میں بدل دیتی ہے، وہ روشنی ہے جو دل کی تاریکی کو سورج کی کرنوں سے بدل دیتی ہے۔ یاد رکھیے، درود ابراہیمی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی سنت ہے، کیونکہ خود اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ حقیقت میں اس ذکر میں شامل ہوتا ہے جس میں اللہ اور اس کے فرشتے شریک ہیں۔ سوچئے، جب ایک عام انسان اللہ اور ملائکہ کے ذکر میں شامل ہو جائے تو اس کے دل پر کیسی برکتیں اور کیسے علوم نازل ہوں گے۔ کتنے ہی صوفیہ اور اولیاء نے کہا کہ جب ہم نے درود ابراہیمی کی کثرت کی تو ہمارے دل پر ایسے راز کھلنے لگے جنہیں ہم نے کبھی کتابوں میں نہیں پڑھا تھا۔ کوئی بندہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا اور اس پر سینکڑوں معنی کھلنے لگتے، کوئی حدیث سنتا اور اس سے وہ حکمت حاصل کرتا جو دوسروں کو سمجھ میں نہ آتی۔ یہ سب درود کی برکت اور علم لدنی کا فیض تھا۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا حقیقت میں اپنے دل کو مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور سے جوڑتا ہے۔ جب نور بڑھتا ہے تو دل کے قفل ٹوٹ جاتے ہیں، دل کی آنکھ کھلتی ہے، دل کے کان سنتے ہیں، دل کی زبان بولنے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو وہ علم ملتا ہے جو نہ فلاسفر کی عقل کو نصیب ہوتا ہے، نہ سائنسدان کے تجربے کو، بلکہ صرف عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوتا ہے۔ سوچئے، حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ علم لدنی تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، ہم نے اسے اپنے پاس سے علم دیا۔ آج بھی اللہ کے خزانے بند نہیں ہوئے، آج بھی وہ دلوں پر علم نازل کرتا ہے، مگر شرط یہ ہے دل درود ابراہیمی کی خوشبو سے معمور ہو، گناہوں سے پاک ہو، حسد، کینہ، بغض ان چیزوں سے پاک ہو، زبان محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھیگی ہو، نگاہیں عاجزی سے جھکی ہوں۔ علم لدنی کے اثرات صرف ذہن میں نہیں آتے بلکہ زندگی میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا بندہ مشکلات سے نکلنے کی راہیں پا لیتا ہے، ایسے فیصلے کرنے کی اللہ کریم توفیق دیتا ہے جو عام انسان کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ کاروبار میں برکت، گھر میں سکون، رشتوں میں محبت، دل میں نور، یہ سب درود ابراہیمی کی برکتیں ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے، علم لدنی صرف معلومات نہیں بلکہ بصیرت ہے، اور بصیرت وہ چیز ہے جو انسان کو اندھیروں میں روشنی دکھاتی ہے۔ جہاں سب کچھ بند ہو وہاں کھلا دروازہ دکھائی دیتا ہے، جہاں سب خاموش ہوں وہاں دل کی زبان بیدار کرتی ہے، اور یہ بصیرت درود ابراہیمی سے ملتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ اسے علم لدنی نصیب ہو تو وہ رات کے سناٹے میں، خاموشی میں، تنہائی میں وضو کرے، جائے نماز پر بیٹھ کر دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو زندہ کرے، پھر روزانہ کم از کم 300 بار درود ابراہیمی پڑھے، انتہائی ادب اور توجہ کے ساتھ۔ دیکھیں کیسے دل میں سکون اترے گا، کیسے عجیب سی روشنی دل پر چھائے گی، کیسے غیبی طریقے سے دل کو ایسی سمجھ عطا ہوگی جو عام کتابوں میں نہیں ملتی۔ یاد رکھیے، درود ابراہیمی صرف زبان کی تسبیح نہیں، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا دراصل اللہ کے قریب ہونا ہے، اور جب اللہ قریب ہوتا ہے تو اس کے خزانے بھی قریب ہوتے ہیں، اس کا علم بھی قریب ہوتا ہے، اس کا نور بھی ملتا ہے۔ یہ ہے درود ابراہیمی کا وہ راز، وہ راستہ جو بندے کو دنیاوی علم سے اٹھا کر آسمانی علم کی وادی میں لے جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سکون پائے، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی سوچ میں نور آئے، آپ کی زندگی حقیقت میں بدل جائے، آج سے درود ابراہیمی کو بادب پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ بھی درود ابراہیمی سے محبت اور عشق کیجئے، یہی درود آپ کے دل کا قفل کھولے گا اور آپ کو علم لدنی کی لذت سے آشنا کر دے گا۔ یاد رکھیے، جو دل درود سے خالی ہے وہ دل ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتا ہے، جو دل درود سے بھرا ہے وہ دل ہمیشہ نور کے راستے پر چلتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی عام نہ رہے، آپ کے دل میں سکون آئے، آپ کے فیصلے حکمت سے بھر جائیں، آپ کی دعائیں عرش تک جائیں، آپ کی آنکھوں سے معرفت کے آنسو بہیں، تو آج سے درود ابراہیمی کو اپنی صبح شام کا ساتھی بنائیے۔
دیکھیے آپ کا دل بدل جائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے اندر وہ علم اترے گا جو کسی دنیاوی کتاب میں نہیں لکھا۔ درود ابراہیمی وہ راز ہے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا دراصل اللہ کے قریب ہونا ہے۔ جو اللہ کے قریب ہو جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اپنی بارگاہ کی حکمت عطا فرما، ہمیں اپنے نورانی علوم میں سے حصہ عطا فرما، ہمارے دلوں کو درود ابراہیمی کی برکت سے زندہ کر دے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو تیرے رازوں کے امین ہوتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک بادب پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔